اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمین یا رب العالمین. حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل، خالق کائنات، وحدہ لا شریک رب کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں. درود و سلام ہوں کائنات کے امام، امام الہدا، امام المتقین، رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن کے اندر اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں جگہ دے صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو، علماء حق کو، جنہوں نے اس دین حق کو مینوان ہم تک پہنچایا. تھوڑا سا بڑا ہو تھوڑا. آج بہت عرصے کے بعد اس مومنوں کی بستی کے اندر آج پھر موقع ملا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ دین کے بارے میں کچھ گفتگو کریں. اس سے پہلے ایک بار جب میں نے جمعہ دیا تھا یہاں پہ تو عظمت صحابہ پر بات کی، اور انشاءاللہ آج پھر عظمت صحابہ پر بات ہوگی. صحابہ کا کیا مقام ہے، صحابہ کے کیا کہنے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس عظیم انسان کو جو کائنات میں تمام انسانیت آدم سے لے کر قیامت کی دیواروں تک نہ اس سے اعلیٰ کوئی تھا نہ اس سے اعلیٰ کوئی ہے اور نہ اس سے اعلیٰ کوئی پیدا ہوگا. وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہا کرتا ہوں کہ عام طور کچھ لوگ جو ہیں مناظرے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. میں نے ایک آدمی کو ایک بار کہا آپ کیوں مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ بولا حق کو واضح کرنے کے لیے. میں نے بولا حق تو واضح ہو چکا. جس وقت کائنات کے اندر امام الہدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، میں نے بولا آپ کے پاس اللہ رب العالمین نے وہ امام دیا جس کو عرش والوں نے بھی امام مانا، فرش والوں نے بھی امام مانا، اماموں نے بھی امام مانا، نبیوں نے امام مانا،
پوری کائنات نے جس کو امام مانا، ہمارا امام وہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے امام جیسا کوئی امام ہے ہی نہیں۔ کسی ماں نے ایسا لال پیدا کیا ہی نہیں، نہ قیامت کی دیواروں تک کوئی ماں ایسے عظیم انسان کو جنم دے سکتی جیسا عظیم انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فدا امی و ابی، میرے ماں باپ میری اولاد قربان ہو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں میں سے اعلیٰ، کائنات میں انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ جو ہوتے ہیں وہ پیغمبر ہوتے ہیں، سب سے اعلیٰ، ان سے اعلیٰ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پیغمبروں میں سے اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبیوں کے بعد جتنی بھی آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی امتیں ہوئی، ان امتوں میں سے سب سے اعلیٰ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اور اس امت میں سے بھی کچھ اشخاص کو چنا گیا، 1,24,000 1,44,000 جمیع الصحابہ، جتنے صحابہ تھے ان کو چنا گیا۔ حدیث گواہ ہے، مسند امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ اپنی مسند کے اندر حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی روحوں کو نظر ڈالی، ان سب میں سے اعلیٰ روح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح۔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو پیغمبر بنایا، خاتم النبیین بنایا۔ پھر روحوں کو دیکھا، پھر کچھ روحیں عظیم اچھی دکھائی دی، ان کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مددگار بنایا، یعنی صحابہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے عظیم قیامت کی دیواروں تک پیدا نہیں ہو سکتے، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان سے پڑھا، ان سے قرآن سیکھا، ان سے حدیثیں سیکھی، ان سے مسائل سیکھے، ان سے نماز سیکھی، ان سے روزے رکھنے سیکھے، ان سے حج کے طریقے سیکھے۔ ان سے عظیم انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، میں کہا کرتا ہوں کہ جس اسلام میں صحابہ نہیں، وہ اسلام ہمیں قطعاً منظور نہیں۔ ہمیں وہ اسلام منظور ہے، ہم اس اسلام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں جس اسلام میں صحابہ ہو، کیونکہ صحابہ کے بغیر دین ادھورا ہے، دین ناقص ہے۔ قرآن کس سے سیکھو گے؟ کیونکہ قرآن کے پہلے راوی، یاد کرنے والے، پڑھنے والے، عمل کرنے والے صحابہ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت بھی محفوظ، ان کا سونا محفوظ، ان کا اٹھنا محفوظ، ان کا بیٹھنا محفوظ، اور اس کو محفوظ اپنے سینے کے اندر جگہ دینے والے صحابہ کرام۔ صحابہ سے پوچھئے، کسی صحابی سے پوچھا گیا، آپ ہمیں آقا کا چہرہ بتائیے، وہ بیان نہیں کر سکا، بولا اتنا جلال، اتنے خوبصورت کہ ایک بار جس نے نبی کو دیکھا، بعد میں نظریں اٹھانے کی جرت نہیں۔
وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پڑھانے والے، صحابہ کو سکھانے والے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مسئلہ سکھایا، صحابہ کو سکھایا۔ میرے بھائی، شریعت تو معصوم سے لی جاتی ہے، جو غیر معصوم ہے اس سے شریعت نہیں لی جاتی۔ امام تو معصوم ہوتا ہے، امام غیر معصوم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، آخری نبی۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی امت نہیں، کوئی کتاب نہیں، قصہ ختم کر دیا، آخری نبی مبعوث کر دیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبوت کو اختتامی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ لعنتی ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، کیونکہ مہر لگ چکی، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ آپ جو کھولنے کی کوشش کرے گا وہ دنیا میں رسوا اور ذلیل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس ختم نبوت پر جو کام ہمارے اسلاف نے کیا، جو قربانیاں انہوں نے دی ہے، جس طرح سے ختم نبوت پر کام کرنا لازمی ہے، اسی طرح سے عظمت صحابہ پر کام کرنا بھی لازمی ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت چور دروازے کھل رہے ہیں، چور دروازے کھل چکے ہیں۔ حساس رہیے، اپنے ایمان کو بچائیے، اپنے ایمان کا تحفظ کیجیے۔ کیوں؟ مجھے کسی نے کہا، میں مرزا کو سنتا ہوں، مرزا انجینئر علی مرزا مجھے پوچھتا ہے تو مرزے کو کیا مانتا ہے؟ میں نے کہا میں مرزے کو مرزا مانتا ہوں، مرزے کو مرزا مانتا ہوں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ میں نے کہا میں مرزے کو مرزا مانتا ہوں، کیونکہ پہلا مرزا وہ بھی جھوٹا اور یہ چھوٹا مرزا یہ بھی جھوٹا۔ کسی کے رفع دین یا آمین کرنے سے وہ اہل حدیثوں کے سر میں مت تھوپو، حساس رہو، منہج سیکھو، صحابہ کو پڑھو، صحابہ سے دین لے لو۔ 1400 سال پیچھے چلے جاؤ، اگر دین سیکھنا ہے، اگر اپنے ایمان کا تحفظ چاہتے ہو، اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، پھر 1450 سال پیچھے جائیے، صحابہ کے جرمٹ میں جو کام کرنا ہے دین کے لحاظ سے دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا، صحابہ نے یہ کام کیسے انجام دیا۔ میرے بھائی، آپ بازار چلے جاتے ہو، اپنے لیے کرتا پاجامہ خریدنے کے لیے 10 دکانوں کا چکر لگاتے ہو، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت یوں ہی ایسے ہر ایرے گیرے سے لے لو گے، ہر ایک کے کہنے پر عمل کرو گے؟ نہیں، حساس رہیے، یہ فتنوں کا زمانہ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک وقت ایسا بہت ہی برا وقت آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک مصیبت کی گھڑی ایسی آئے گی، جہاد میں ہوں گے، لڑ رہے ہوں گے صحابہ، پھر پوچھیں گے کیا تم میں کوئی صحابی موجود ہے؟ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، فضائل صحابہ، صحابہ کی عظمت کیا۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھا جائے گا تم میں کوئی صحابی موجود ہے جس نے میرے نبی کو دیکھا؟ کہا جائے گا ہاں ایک صحابی۔ تو اللہ رب العالمین اس صحابی کی برکت سے ان کو کامیابی عطا کرے گا۔ پھر ایک مصیبت اور آئے گی، پھر ایسی مصیبت آئے گی، ان سے پوچھا جائے گا
کیا تم میں وہ شخص موجود ہے جس نے صحابہ کو دیکھا؟ یعنی تابعی. کہا جائے گا ہاں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا جائے گا ہاں ہم میں ایک تابعی موجود ہے. تو اس کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس جماعت کو فتح عطا کرے گا. پھر ایک مصیبت اور آئے گی، ایک پریشانی پھر ہوگی. پھر اس وقت پوچھا جائے گا کیا آپ میں تابعی کی زیارت کرنے والا کوئی، یعنی تبع تابعی کوئی ہے آپ کی جماعت میں؟ کہا جائے گا ہاں. تو اس کی برکت کی وجہ سے اس جماعت کو فتح ملے گی، کامیابی ملے گی. یہ ہے عظمت صحابہ. جس نے صحابی کو دیکھا وہ بھی عظیم، اور صحابی کے دیکھنے والے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، وہ بھی عظیم. صحابہ کی عظمت کے کیا کہ صحابہ کی عظمت بہت اونچی. صحابہ پر زبان درازی کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا جب آپ دیکھو کسی آدمی کو وہ صحابی پر بکواس کر رہا ہے اور اس کے اسلام میں شک کرو، اس کے اسلام میں، اس کے مسلمان ہونے میں شک کرو. کسوٹی لگ جاتی ہے. اپنے ایمان کو کسوٹی لگائیے، اپنے اعمال کو کسوٹی لگائیے. ہم سارے مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ صحابہ کی عزت کی جائے، صحابہ کا دفاع کیا جائے، ختم نبوت پر کام کیا جائے. ہمارے اسلاف وہ کیوں کامیاب ہو؟ کیونکہ وہ کتاب و سنت کے قریب تھے، لوگوں کو کتاب و سنت پڑھاتے تھے، کتاب و سنت کا درس دیتے تھے. ہمیں آج ہمارے معاشرے میں ایک مولوی دوسرے مولوی کی پگڑی اچھالتا، یہ کام رہ گیا. کس مقام پر ہم تھے اور کہاں پہنچے؟ آج سب سے بڑا مولوی وہ ہے جو دوسرے مولوی کی پگڑی اچھالے گا. جو جتنا دوسرے مولوی پر کیچڑ اچھالے گا وہ سب سے بڑا عالم مانا جاتا. یہ افسوس کا مقام ہے، یہ بد نصیبی ہے اس امت کی، یہ بد نصیبی اور بدقسمتی ہماری. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا، اور جو مددگار عطا کیے صحابہ، ان کی وجہ سے یہ دین محفوظ ہے. قرآن محفوظ ہے، حدیثیں محفوظ ہے، نبی کی خلوت محفوظ ہے، نبی کی جلوت محفوظ ہے، نبی کے نکاح محفوظ ہے، ازواج مطہرات ان کے کتنی تھی محفوظ ہے، نبی کا سفر محفوظ ہے. یہ چھوٹا کام ہے، یہ بہت بڑا کام کر کے گئے، اور یہ صحابہ نے کیا. اور صحابہ جو ہے اللہ رب العالمین کے آسمان بنایا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تارے جو ہیں یہ امان ہے آسمان کے. جب تک تارے ہیں آسمان موجود رہے گا، تارے گر جائیں گے آسمان درم برم ہو جائے گا. اسی طرح سے فرمایا میری امت کے صحابہ جو ہے یہ محافظ ہے. جب تک صحابہ محفوظ ہے، جب تک صحابہ موجود ہے، تب تک یہ امت جو ہے فتنوں کا شکار نہیں ہوگی. صحابہ چلے جائیں گے امت پر بہت برے وقت آئے گا، برا وقت آئے گا. فتنے، فساد، مسلمہ بالکذاب، ایسے دعویٰ کرنے والے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. اور ہمارے اس ملک میں بھی ایک نے کیا تھا، مرزا قادیانی نے، وہ بڑا مرزا. اور آج یہ چھوٹا مرزا جو ہے نا، بدقسمتی سے بڑے بڑے لوگ اس کو سنتے ہیں. بڑے لوگ بولتے ہیں بھائی یہ حدیث پڑھ رہا ہے. ارے بھائی تجھے کیا پتا، یہ حدیث تو پڑھ رہا ہے لیکن حدیث کا معنی کیا کر رہا ہے؟ اپنی مرضی سے کر رہا ہے. جو حدیث کا معنی صحابہ نے کیا ہے وہی معنی ہم نے بھی کرنا پڑے گا، تب ہم کامیاب ہو سکتے. اختلافات کیوں ہیں امت میں؟ انتشار کیوں ہے؟ اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ ہم حدیث پڑھتے پھر اپنی نظریے سے اس کو امپلیمنٹ کرتے. حدیث کو پڑھو، قرآن کی آیت کو پڑھو، جس طرح سے صحابی نے اس کو سمجھا ایسے ہی ہم کو بھی سمجھنا پڑے. اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون،
جنہوں نے سبقت کی پہلے من المہاجرین والانصار، چاہے وہ مہاجر ہوں یا انصار، والذین اتبعہم بإحسان، اور ان کو دیکھتے دیکھ ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے جن لوگوں نے ایمان لایا، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ صحابہ سے اللہ راضی ہے، ہمیں یہ سرٹیفکیٹ نہیں، ہمیں یہ گارنٹی نہیں، ہمیں امید ہے، ہم امید رکھ سکتے ہیں، لیکن صحابہ کے لیے گارنٹی، اللہ ان سے راضی۔ اتنا ہی نہیں، وَرَضُّوا عَنْهُ، اور وہ بھی اس اللہ سے راضی، اللہ صحابہ سے راضی، صحابہ اللہ سے راضی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَعَدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کو اس جنت میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، مختلف میوے، ہر قسم کی نعمت اس میں موجود ہوگی، وہ جنت عطا کرے گا۔ صحابہ جیسا ایمان چاہیے، جنہوں نے پہلے ایمان لایا، اور اس کے بعد وہ لوگ ان کو دیکھتے ہوئے جنہوں نے ایمان لایا، ان کی پیروی کرتے ہوئے جنہوں نے ایمان لایا، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ اس میں ہمیشہ رہے، یعنی اس سے خروج نہیں ہوگا، اس میں سے نکالا نہیں جائے گا، بلکہ ابد الابدا اس جنت میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی، جس کو جنت عطا ہوگی اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ ہمارا بھی مقصد یہی کہ ہمیں جنت ملے، ہم اللہ کو راضی کرے، وہ تب ہو سکتا ہے جب ہم اتباع کریں گے صحابہ کے، جب ہم صحابہ سے دین کو حاصل کریں گے۔ لیکن اگر اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو پھر جو حالات اس وقت ہو رہے ہیں، دن بدن اختلافات پہ اختلافات، ایک ہی مسئلے میں سو نظریے، وجہ یہی ہے کہ ہم نے صحابہ سے دین لینا چھوڑ دیا، ہم نے کتاب و سنت کو پس پش چھوڑا، جس کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ غلطیاں میں کرتا ہوں، انگلی اسلام پر اٹھتی ہے، میری وجہ سے اسلام پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، میری وجہ سے ہم غلطیاں کرتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں سچ میں وہی مسلمان بنائے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کو بنایا، ان جیسا ایمان۔ ورنہ صحابہ کی سیرت بیان کرنا ہر جگہ، ہر مسجد میں بیان کی جاتی، لیکن آج کے ماحول میں صرف یہ زبان پہ ہے، صحابہ ایسے تھے، صحابہ عظیم تھے، صحابہ ایسے اعمال کرتے تھے، صحابہ صدقہ خیرات کرتے تھے، لیکن جب اپنے عمل کی باری آتی ہے وہاں پر ہم کچھ نہیں کرتے، گراؤنڈ لیول پر ہم زیرو ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کتاب و سنت کو بلا دیا۔ کتاب و سنت کو جو قوم بلا دیتی ہے، اپنے اسلاف کو جو بھول جاتی ہے، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ رب العالمین نے جب بھی کتاب مقدس میں کیا، یاسین، حامیم، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، ایسے خطاب فرمایا، لیکن اس آیت میں نام مبارک لے کر خطاب کیا، محمد رسول اللہ۔ اے کائنات کے لوگوں، یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، والذین معہ، اور جو اس کے ساتھی ہیں یعنی صحابہ، اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، یہ غیروں پر گرم اور آپس میں نرم ہیں۔ صحابہ کی یہ پہلی صفت، اور یہ صفت خالی قرآن میں ہی نہیں
اللہ رب العالمین نے اس میں انجیل میں اس کا ذکر کیا، صحابہ کی عظمت انجیل میں، صحابہ کی عظمت تورات میں، صحابہ کی عظمت بیان کی گئی ہے ویدوں کے اندر۔ بہت ساری کتابیں ایسے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، ان میں صحابہ کا ذکر ہے، صحابہ کی قصے بیان کیے گئے، وہ کیسے لوگ ہوں گے، ان کی صفات کیا ہوں گی، وہ کیا کرتے ہوں گے، یہ صحابہ کا ذکر ہے، ہر کتاب میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ میرے بھائیوں، اس وقت سب سے زیادہ جو ہے صحابہ پر تنقیدیں ہوتی ہیں، صحابہ کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طبقہ مخصوص ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک طبقہ جو صحابہ کو جن نے صحابہ کو چھوڑ دیا، آدھے صحابہ کو چھوڑ دیا، کچھ صحابہ کو لے لیا۔ دوسری جماعت ایسی ہے جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، باقی سب صحابہ کو لے لیا۔ یہ افراط اور تفریط کے شکار ہو گئے۔ اور اعتدال پر کون ہے؟ مبارک ہو مسلمانوں، مبارک ہو، سدا مبارک ہو۔ اعتدال پر وہ ہے جو سب صحابہ کی عزت کرتا ہے، جو سب صحابہ کو اپنا سمجھتا ہے، جو سب صحابہ کو اپنا راہبر سمجھتا ہے، چاہے امیر معاویہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے ابو سفیان ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے خلفائے راشدین ہو، چاہے عثمان ابن عفان ہو، چاہے عمر فاروق ہو، چاہے ابو بکر صدیق ہو، چاہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے حسنین ہو، چاہے اہل بیت ہو، سب کی عزت کرتے ہیں، لیکن اپنا اپنا مقام، ہر صحابی کا اپنا مقام۔ جو مقام ابو بکر کا وہ عمر کا نہیں، جو مقام عمر کا ہے وہ عثمان کا نہیں، جو عثمان کا ہے وہ علی کا نہیں، جو علی کا رضی اللہ تعالیٰ وہ حسین کا نہیں، جو حسین کا ہے وہ دوسرے کسی صحابی کا نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہر ایک صحابی، لیکن عدالت میں سب برابر، صحابی جو ہے عدالت میں سارے صحابہ جو ہے برابر، کوئی کمی پیشی۔ صحابی کے متعلق زبان جب کھولنی ہے تو اس میں نگیٹیو بات نہیں ہونی چاہیے، پازیٹیو باتیں سوچو، منفی مت سوچو، مثبت سوچو، اور اپنے بچوں کو صحابہ کی سیرت پر درس دیا کرو۔ ایک کتاب لے آؤ صحابہ کی عظمت، صحابہ، وہ گھر میں رکھ لو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ رب کعبہ کی قسم، ایمان تازہ ہو جائے گا جب صحابی کا ذکر گھر میں ہوگا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بہت بڑا احسان ہے صحابہ کا اس امت پر، چاہے وہ قرآن ہو یا حدیث، اس کو یاد کرنے والے، پڑھنے والے، حفاظت کرنے والے، منتقل کرنے والے صحابہ۔ جو صحابی پر تنقید کرتا ہے وہ پورے اسلام کی عمارت کو ڈھا دیتا ہے۔ اس نے اسلام کی عمارت کو گرا دیا جس نے صحابی پر قلم اٹھایا۔ اس لیے بیوقوف لوگ جو ہے نا چھوٹے مرزے کو سنتے ہیں۔ کہا آپ مرزے کو کیا مانتے ہو؟ میں نے بولا میں مرزے کو مرزا مانتا ہوں۔ ایک مر گیا، دوسرا آ گیا۔ ایسا ہی اسحاق جیلوی بھی ایسا ہی تھا، سب نے صحابہ پر۔ اور ایک اور بھی تھا جو اہل سنت اور جماعت میں بڑا دعویٰ تھا، مولانا مودودی، اس نے بھی یہی کیا، اس نے بھی صحابہ پر قلم اٹھایا۔ جس کسی نے اس امت کے اندر صحابہ پر قلم اٹھایا، رب کعبہ کی قسم وہ دنیا کے اندر ذلیل ہو گیا۔ آپ نہیں جانتے صحابہ کا مقام جب پوچھنا ہے تو بلال سے پوچھو، صحابہ کا مقام جب پوچھنا ابو ذر غفاری سے پوچھو۔ پڑھو کتابیں، پڑھو حدیث کی کتابیں پڑھو۔ ہم نے تاریخ کے آئینے میں صحابہ کو دیکھنا شروع کر دیا، تاریخ میں کچھ بھی لکھتے ہیں، حدیث، قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحابہ کی عظمت کو پڑھو اور بیان کرو۔ صحابی جیسا اس دنیا میں کوئی قیامت کی دیواروں تک کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا نہیں جیسا ابو بکر تھا، عمر تھا، عثمان تھا، علی تھا، حضرت حسین تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب نبی نہیں آئے گا تو شریعت کیسے آئے گی، امت کیسے بنے گی؟ بلکہ ایک حدیث کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے۔ دجال، دجل کہتے ہیں دھوکے باز، جو لوگوں کو حق سے موڑنے کے لیے دجل کرتا ہو، فریب کرتا ہو۔ 30 کذاب ہوں گے، ان میں سے پہلا تھا مسلمہ بن کذاب، اور ایک یہ ہمارے ملک کا بھی مرزا غلام قادیانی، یہ بھی تھا انہی میں سے، ان کذابوں میں سے۔ اب وہ جو چھوٹا مرزا، اس نے دعویٰ تو نہیں کیا لیکن کام اسی کا کر رہا ہے۔ دعویٰ ابھی نہیں کیا اس نے لیکن کام اسی مرزے کا ہو رہا ہے۔ اور بدقسمتی سے ہمارے نوجوان جو سلفی اپنے آپ کو کہتے وہ بھی اس کو سنتے۔ اور میرے بھائی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ کیسے دجل کرتا ہے، یہ کیسے فریب کرتا ہے، یہ کیسے لوگوں کو حق سے موڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وقت ہے امت کو ایک ہونے کا، یہ وقت ہے اس امت کو ایک ہونے کا، یہ وقت ہے امت کو اتفاق اور اتحاد کا، یہ وقت ہے اس امت کو آپسی لڑائیاں جھگڑے چھوڑ کر، لڑائی جھگڑوں کے جو ہیں وہ گھروں تک محدود رکھو، اسلام کے ساتھ اس کو مت جوڑو۔ گھریلو جھگڑوں کو جوڑتے ہوئے گھریلو جھگڑوں کو مسجد تک ہم پہنچاتے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی اختلاف ہوتا تھا، صحابہ میں بھی اختلاف ہوتا تھا، لیکن جب وہ مسجد میں آتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر نماز ادا کرتے تھے۔ اور ہمارا اختلاف، ہم باہر سب برابر ہیں، سودے بھی خریدتے، کاروبار بھی کرتے، نکاح بھی کرتے، سب کچھ کرتے، لیکن جب مسجد کے اندر آ جاتے ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے۔ مسجد میں ہمیں اختلاف، جس قوم کو مسجد میں اختلاف ہو اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے، اس قوم کو اللہ ہی بچائے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کے ناموں پر نام رکھو، اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھو، چلتے پھرتے صحابہ ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں صحابہ کے نام آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ ہم نے نام بھی ایسے چن لیے جو مغرب نے ہمیں سکھائے، جو غیروں نے ہمیں سکھائے، ان ناموں کو اپنے بچوں کے لیے رکھتے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی بہت بڑی فضیلت، صحابہ کی فضیلت پر اتنی کتابیں لکھی گئی کہ اگر ایک انسان پڑھنا چاہے زندگی ختم ہو جائے گی لیکن پوری نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا بہت آسان ہے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا آسان، ایک دوسرے کو تنقید کرنا آسان ہے، لیکن اس امت کو جوڑنا اس وقت بہت مشکل ہے۔ اس امت کو جوڑنے کی کوشش کرو، اور یہ اس کا اتفاق اور اتحاد امت کا ہو سکتا ہے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ امت اختلافات کا شکار ہو گئی ہے، امت کیسے ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے؟ عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ جو مفتی عام تھے سعودی عرب کے، انہوں نے کہا اس کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا پڑے، اس کے لیے ایک ہی امام کو اپنا امام ماننا پڑے گا۔ وہ امام کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک ہم یہ نہیں کرتے، جب تک ہم اتفاق اور اتحاد نہیں کرتے، کتاب و سنت کو کے قریب نہیں جاتے، میرے بھائیوں، کامیابی کسی بھی صورت میں نہیں مل سکتی۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں بہت بڑی مصیبت ہے، آدھے لوگوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، جب ابو سفیان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں تو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ پیٹ درد اس وقت ہوتا ہے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں، مروڑے پڑتی۔
میرے بھائی انہوں نے ایمان لایا، نبی کا چہرہ دیکھا، صحابی بن گئے، پچھلے گناہ مٹ گئے۔ ہمیں کوئی حق نہیں بنتا ان کی پچھلی ہسٹری کو نکال کر لوگوں کے سامنے رکھنا۔ وہ ایک دور تھا زندگی کا، ایک صحابی کے 60 سال کفر میں چلے گئے، 60 سال اسلام میں، پچھلے 60 سال ختم ہو گئے۔ اور یہ علی مرزا جو ہے انجینئر، یہ وہی جو 60 سال والے کارنامے نکال کر لوگوں کے لیے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ حضرت ثمامہ یہ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، بہت رئیس گھر کا، یہ گرفتار ہوا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گرفتار ہوتے تھے مسجد نبی میں، ان کو ستونوں کے ساتھ باندھا جاتا تھا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ثمامہ باندھا ہوا ہے، اس کے بازو باندھے ہوئے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ثمامہ کیا حال ہے؟ بولا ایک تو گرفتار کیا ہے، میرے بازو باندھے ہوئے ستونوں کے ساتھ، اور پوچھتے ہو کیا حال ہے؟ ثمامہ میری طرف نظر اٹھا کر تو دیکھو۔ بولا جا نہیں دیکھتا، نعوذ باللہ من غضب اللہ۔ بولا ایک بار میرا چہرہ تو دیکھ لو۔ فرمایا دنیا میں سب سے بدترین چہرہ تیرا نہیں دیکھتا۔ ثمامہ بن یسار ایک بادشاہ کا مطلب رئیس فیملی کا آدمی تھا، گرفتار ہوا۔ بولا ثمامہ چلو میرے شہر کی طرف دیکھو، میری مسجد کی طرف دیکھو۔ بولا نہیں دیکھتا، تکبر تھا، غرور تھا۔ بولا نہیں دیکھتا، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ثمامہ نے کہا کہ میں گرفتار ہوا ہوں، آپ مجھے قتل کرو گے اور میرے بدلے میں میری قوم آپ سے بدلہ لے گی، یہی تو میں سمجھتا۔ بولا ثمامہ کم سے کم میرے شہر کو تو دیکھ لے۔ بولا سب سے بدترین شہر تیرا شہر، نہیں دیکھتا۔ بولا ثمامہ کو کھول دو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ثمامہ کو کھول دو۔ ثمامہ کو کھولا گیا۔ ثمامہ نے دڑکی لگائی، پنجابی میں دڑکی پتہ کس کو بولتے ہیں؟ دوڑ لگائی، ایسے دوڑ بازو چھوڑ کر نہیں لگائی جاتی، بازو ایسے رکھے جاتے پھر دوڑ لگائی جاتی، دڑکی لگائی، بھاگتا۔ ثمامہ آزاد ہو گیا، بھاگا، بہت دور چلا گیا، 2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر، 4 کلومیٹر۔ راستے میں خیال آیا ثمامہ تو رئیس فیملی سے، بڑے خاندان سے، پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، اگر ایک بار اس کی بات مانی ہوتی کیا ہو جاتا؟ کم سے کم دیکھ لیتا کیا ہوتا؟ گرفتار بھی ہوا، نبی کی مسجد میں بھی پہنچا، نبی کے شہر میں بھی رہا، لیکن نبی کو نہیں دیکھا۔ یہ دیکھو بدقسمتی ہے۔ اور اللہ جب قسمت جگاتا ہے، جب اللہ رب العالمین کسی پر احسان کرنا چاہتا ہے، بولتے ہیں ثمامہ نے پھر دڑکی لگائی، جس رفتار سے گیا تھا اس سے ڈبل رفتار پھر بھاگتا واپس آیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے، نظر اٹھائی، ثمامہ کو دیکھا۔ اے ثمامہ میں نے تجھے چھوڑ دیا تھا، میں نے تجھے آزاد کیا تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد تو تب کیا تھا، اب میں آزاد نہیں، اب تو میں آپ کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ کیا کر رہا میرے اس آزادی کا؟ مجھے کس لیے چاہے وہ آزادی؟ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار سپاہی مر گیا۔ آپ دیکھ لیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت پر گئے، تجارت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت زید بن حارثہ جو ہے وہ ڈاکو نے اس کو بیچ دیا، منڈی میں خریدا، حضرت خدیجہ کے تاجر نے خریدا اور خدیجہ کے حوالے کر دیا۔
جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت جب ملی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا، حضرت زید کو ہبہ کر دیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے گھر والے ڈھونڈ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، ماں رو رہی ہے، چاچا رو رہا ہے، باپ رو رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہمارا زید یہ کہاں چلا گیا؟ کسی نے بتایا مکہ سے کوئی قافلہ جا رہا تھا، بولا آپ کے بیٹے کو میں نے مکہ میں دیکھا، محمد نام کا ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس کے گھر میں رہتا ہے۔ چاچا باپ یہ دونوں چلے آئے اپنے بیٹے کو واپس لینے کے لیے۔ جب مدینہ مکہ کے اندر پہنچے تو زید نے ان کو پہچان لیا، باپ کو کون نہیں پہچانے گا؟ باپ چاچا یہ ان کی پہچان، چھوٹا بچہ ہو گیا نا، دودھ دیتا بچہ بھی کر لیتا ہے۔ زید تو بڑا تھا، زید تو 10 12 13 سال کا جوان تھا، دیکھ لیا تو انہوں نے عرضی دائر کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زید کو ہمارے حوالے کیے، یہ ڈاکو نے اس کو لوٹ لیا تھا، یہ آپ کے قبضے میں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زید کو نہیں روکوں گا، آپ اس کو لے سکتے ہو، کتنے پیسے دینے ہیں؟ پیسے کی بات بھی ہوئی، بولا کوئی پیسہ نہیں، زید اگر جانا چاہتا ہے وہ جائے، کوئی پیسہ نہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، زید بن حارثہ سامنے، ایک طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف سے چچا ہے، ابا ہے۔ زید ان کو پہچانتا ہے؟ بولا حضور پہچانتا ہوں، یہ میرے ابا ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ بولا تمہارا کیا خیال ہے، یہ تجھے لینے آئے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نظر اپنے ابا کی طرف، ایک محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، پھر چاچا کو دیکھتے ہیں، پھر نبی کو دیکھتے ہیں، پھر باپ کو دیکھتے ہیں، پھر نبی کو دیکھتے ہیں، کبھی نظر ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے۔ تو فیصلہ کیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا نہیں چاہتا، میں آپ کے پاس رہوں گا۔ اتنا عظیم نبی، اتنا عظیم، اتنا اخلاق والا نبی، اتنی عظمت والا نبی، ایک بچہ جو ہے 12 13 سال کا، وہ اپنے باپ اور چچا کو، اپنے رشتے کو، اپنے خون کے رشتے کو ٹھکرا کر اس کے پاس ٹھہرنا پسند کرتا، اور ہے بھی غلام۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دیا گیا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کو اختیار کیا، باپ کو ترک کر دیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید آج سے میرا بیٹا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ اس کو پھر بعد میں کہنے لگے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اپنی پھپھیری بہن کے ساتھ شادی بھی کرائی۔ مجھے ایک دن ایک بات بولا، سید کے ساتھ دوسری قوم شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے بولا تجھے کس نے کہا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے بولا کسی مولوی نے لکھا ہوگا، وہ ڈکو صلی بات اپنی طرف سے کوئی بات لکھی ہوگی۔ میں نے بولا حضرت زید بن حارثہ جو تھا وہ غلام تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن وہ سید تھی، وہ قریش تھی، اس کی شادی کرا دی۔ میں نے بولا تم سے ان سے بڑھ کر نہیں ہے آج کے سید، اور آج کے سیدوں پر جن کو شجر نسب ملتا ہوگا ان سے، وہ تو سید ہیں، کچھ ایسے بھی سید ہیں جن نے نام لکھایا ہے۔ لیکن اگر ہم آج کیا کرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے ان کی عزت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر آپ اندازہ لگائیے، اگر ایک سید نمازی نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا،
قرآن نہیں پڑھتا، برائیاں کرتا ہے، اس سید کے بارے میں کیا کہو؟ اس سے تو اچھا وہ ہے جو نالیاں صاف کرتا ہے، وہ تو اچھا ہے نا، کیونکہ اسلام نے قوم قبیلے کے لیے کی بنیاد پر فیصلے نہیں کیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فیصلے تقوی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، وہ سب سے اعلیٰ ہے، اور اس کی بنسبت اگر اونچا خاندان کتنا بھی ہو، سید بھی ہو، اگر وہ نافرمان ہے اللہ کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کو وہ تو جہنم میں ہی جائے گا۔ ایک اور ڈکو سلا چلا ہے، سید پر آگ حرام ہے۔ کس نے کہا؟ بولا اس پر جہنم حرام، چاہے وہ کچھ بھی کرتا رہے، وہ جہنم حرام ہے۔ کس لیے بھائی؟ میں نے بولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ نہیں فرمایا، دین تو سب کے لیے برابر ہے، چاہے زمیندار ہو، سید ہو، جس قوم کا بھی ہو، دین تو برابر ہے۔ اکرام والا وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا، ادھر تو ذات پات کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بیٹا بنایا، لیکن آخر کار جب پھپھیری بہن کی شادی جب ہوئی تو ان کی آپس میں بنی نہیں۔ جب شادی ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے محبت ان کے دل میں ڈال دے، دو میاں بیوی آپس میں پیار کرنے لگے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کبھی نفرت ہو جاتی ہے، ان کا نباہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت زید بن حارثہ کا بھی نہیں ہوا، تو اللہ رب العالمین نے یہ رسم توڑنی تھی، منہ بولا بیٹا جو ہے یہ بیٹا نہیں ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا زید بن حارثہ اس کی متعلقہ کے ساتھ اب شادی کر لو۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام اس ڈکا صلاح جو باتیں چلی ہوں اپنے باپ دادا کی طرف سے، ان کو نہیں مانتا۔ اسلام سالڈ دین ہے، اللہ کی طرف سے حق ہے، یہ سچا دین ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیٹا بنایا تھا۔ جب شادی کی، اس کی منقوہ جو متعلقہ ہو گئی، اس کے ساتھ جب شادی کی، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ بہو ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بولا بہو وہی ہوتی ہے جو اپنے صلبی بیٹے کی، منہ بولا بیٹا بیٹا بیٹے جیسا ہوتا ہے، لیکن بیٹا وہی ہوتا ہے جو اپنے صلب سے پیدا۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ سب سے بڑی بات، آلات کو توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں دنیا میں موسیقی کے ان آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، اور ہم اس کو آج شادیوں میں ڈی جے جب تک نہیں بچے گا تب تک شادیاں نہیں ہوتی ہماری۔ اللہ رحم کرے صرف مرنے پر نہیں بجاتے، کہیں ایسا نہ ہو جائے مرنے پر بھی ڈی جے شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پرانی جو رسمیں ہیں وہ ختم کرنے کے لیے، جو انسانیت کے لیے مضر چیزیں ان کو ختم کرنے کے لیے، اور اللہ کا دین دنیا میں غالب کرنے کے لیے مبعوث کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو خاتم آخری ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ جھوٹا ہوگا، وہ دھوکے باز ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الذی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ